السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نہ جانے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ فرانس میں جو ہو رہا ہے وہ قابل تشویش ہے۔ جہاں تک ہمارے دین کا سوال ہے، قرآن پاک میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ المائدہ کی 32ویں آیت ہے۔ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ زیادتیوں کی دین میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر فرانس میں چند شرپسند عناصر کی طرف سے زیادتی نہ ہوتی اور حکمران بھی اس مسئلے کو دور اندیشی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے تو یہ معاملہ پیچیدہ نہیں ہوتا، گمبھیر نہیں ہوتا۔ یہ فرانس کا معاملہ دنیا بھر کا معاملہ نہ ہوتا۔ اب ایک انٹرویو الجزیرہ میں شائع ہوا ہے۔ یہ انٹرویو میکرون کا ہے، جو کہ فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں جن کو کارٹون کی وجہ سے شاک ہوا ہے، مگر یہ تشدد کے لیے سبب نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کی خبروں میں ہے۔ In an effort to rectify what he said were misapprehension about France's intentions in the Muslim world, Macron gave an interview to Arabic television network Al Jazeera that was broadcast on Saturday. In it, Macron said France would not back down in the face of violence and would defend the right to free expression, including the publication of cartoons. But he stressed that did not mean he or his officials supported the cartoons which Muslims consider blasphemous, or that France was in any way anti-Muslim. ایک کلیریفیکیشن فرانس کے پریزیڈنٹ مکرون کی طرف سے آیا ہے، مگر یہ کلیریفیکیشن بھی ٹھیک نظر نہیں آتا ہے۔ مکرون نے عبادت گاہوں، اسکولوں
کالجوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہزاروں فوجیوں کو مقرر کیا ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ تشدد کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ کسی معصوم کی جان لینا کسی بھی طرح سے کسی سے بھی کہیں بھی کبھی بھی جائز نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ فساد فی الارض اسلام میں حرام ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف فرانس میں ایک دو شرک پسند عناصر سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، جان لینے کی، معصوم لوگوں کی۔ اسی وقت اس معاملے کو گمبھیر بنائے بغیر مصلحت سے کام کر حل کرنے کی ضرورت تھی حکمرانوں کو۔ حکمرانوں نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ جیسے بھی ہو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اس طرح کی غلطی جو کہ فرانس میں ہوئی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہم ان گنہگار شرپسند عناصر کی مذمت کرتے ہیں، اس میں دو رائے ہو نہیں سکتے۔ ریڈینس کا نیا شمارہ آیا ہے، اس میں اس کے چیف ایڈیٹر اعجاز احمد اسلم صاحب نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اسلام میں کسی کی جان لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ معصوموں کی جان کبھی بھی نہیں لی جا سکتی ہے، اس کی ممانعت ہے۔ جہاں تک عزت مآب سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سوال ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ آزادی کی بھی حد ہوتی ہے، اس حد کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ جس سے بھی جہاں بھی زیادتی ہوتی ہے وہ وہاں کے ماحول بگڑ جاتے ہیں۔ حکمرانوں کی بھی اور لوگوں کی بھی سب کو اس کا خیال رکھنا امن و امان کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت جب کہ فرانس میں حالات خطرناک ہیں، سکھ بھائی اور دیگر کئی مسلمان بھائی بھی، کئی غیر مسلمان بھائی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ہم مسلمانوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام یہی کہتے ہیں، ہمیں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، طیش میں نہ آئیں، غصے میں نہ آئیں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنائیں۔ ہم مل جل کر رہیں۔ مل جل کر رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء کرام کی عزت کریں، وہ جو بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ اسے چھوڑ کر ہم غلط کام کریں تو اس کا پھل بھگتنا ہی پڑتا ہے، جیسا کہ فرانس میں ہو رہا ہے۔ پھر میں دہراتا ہوں، غلطی ایک تو شرپسند عناصر سے ہوئی ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے، سزا دینی بھی چاہیے۔ اسے چھوڑ کر اگر اور باتیں ہوتی ہیں تو یہ غلط ہے، اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو صبر و استقلال کے بارے میں تعلیم دیں۔ آج یہی ضرورت ہے، وقت یہی ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرآن کے امن و امان کی باتوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہے۔